ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معراج النساء سوشل سائنس اسسٹنٹ ٹیچر 10ویں جماعت کے تمام طلباء و طالبات کا تامریدائی کلاس میں استقبال کرتی ہوں. بچوں، آج میں آپ کو 2 تصاویر دکھاؤں گی. ان تصاویر کو آپ کو دیکھنا ہے اور دونوں تصاویر کے درمیان کے فرق کو واضح کرنا ہے. اچھا، تو بچوں یہ دیکھیے، یہ پہلی تصویر ہے بچوں. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بچوں، ابھی دوسری تصویر دیکھیے. جی، تو پہلی تصویر میں آپ نے کیا دیکھا بچوں؟ پہلی تصویر ہمیں دیہی علاقوں کی تصویر دکھائی دے رہی ہے بچوں. دیہی علاقوں کو انگلش میں رورل ایریاز کہا جاتا ہے. اور دوسری تصویر میں شہری علاقے دکھائی دے رہے ہیں، اور شہری علاقوں کو اربن ایریاز کہا جاتا ہے. تو آپ کو یہاں پر دیہی علاقے اور شہری علاقوں کے درمیان فرق بتانا ہے. جیسے ہی ہم دیہی علاقوں کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے خیالات میں کیا آتا ہے بچوں؟ سوچئے بچوں. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیہی علاقوں کا جیسے ہی ہم تصور کرتے ہیں ہمارے خیالات میں، ہمارے تصورات میں کچے راستے، کچی سڑکیں، اوپن ڈرینیج، بیل گاڑی، اس کے علاوہ بنیادی سہولتوں کی کمی، مدارس کی کمی، یہاں تک کہ ہاسپٹلس بھی وہاں پر نہیں رہتے بچوں. ان کو اگر طبیعت خراب ہو گئی یا پھر وہ بیمار ہو گئے تو اپنے علاج کے لیے وہ شہر آنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ وہاں پر راستوں پر روشنی تک وہاں پر نہیں رہتی بچوں. ایسی بنیادی سہولتوں کی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے دیہی علاقوں میں. اس کے علاوہ وہاں دیہی علاقوں کے تمام انسان زرعی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی تمام انسانوں کا پیشہ زراعت ہوتا ہے بچوں، اور زراعت سے متعلق پیشے ہوتے ہیں جیسے مویشی پالن، مرغی پالن، مچھلی پالن وغیرہ. اسی کے بمقابل اگر ہم شہری علاقوں کا تصور کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں بچوں؟ بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتے ہیں، پکے راستے دیکھتے ہیں، پکے گھر دیکھتے ہیں بچوں. بنیادی سہولتوں کی تمام بنیادی سہولتیں وہاں پر میسر ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ بڑے بڑے کارخانے، ہاسپٹلس، مدارس، اسکولس وغیرہ ہر طرح کی وہاں پہ بنیادی سہولتیں میسر ہوتی ہے بچوں. تو بچوں، یہ ایک ملک کی ترقی کرنے کے، اگر ایک ملک ترقی کرنا ہو تو کیا صرف شہری علاقوں کا ترقی یافتہ ہونا کافی ہوتا ہے؟ جی نہیں بچوں. اگر ایک ملک کو ترقی کرنا ہو تو شہری علاقوں کے ترقی یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے دیہی علاقوں کا بھی ترقی یافتہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مہاتما گاندھی جی، ہمارے بابا قوم مہاتما گاندھی جی نے کہا ہے، دیہاتوں کی ترقی ہی ہندوستان کی حقیقی ترقی ہے. اس تصویر میں آپ مہاتما گاندھی جی کو دیکھ سکتے ہیں بچوں. کیونکہ ہندوستان ایک دیہاتوں والا ملک ہے. 2011 کی مردم شماری کے مطابق 68.84% لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں بچوں. 2011 کی مردم شماری یعنی ہر 10 سال میں ایک بار جو سینسس کیا جاتا ہے اسے مردم شماری کہا جاتا ہے. 2011 کی مردم شماری کے مطابق 68.84% لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں. اور آزادی حاصل کرنے کے 70 سال بعد بھی ہندوستانی دیہاتوں کی بری حالت اور پچھڑے پن سے ہر تیسرا دیہاتی شخص غریبی کی سطح سے نیچے کی زندگی بسر کر رہا ہے.
ترقی کے پروگرامز اور غریبی کے خاتمے کے کرنے کے منصوبے جو ہماری حکومت نے بنائے تھے وہ دیہی لوگوں تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ دانشوروں کا ماننا ہے آزادی کے بعد حکومت نے جو بھی ترقی کی پالیسیاں بنائی تھی بچوں، وہ پالیسیاں شہروں کو ترقی کے موقع فراہم کر سکے ہیں، وہی منصوبے دیہی علاقوں تک پہنچ نہیں پائے۔ ہندوستان میں جب انگریزی دور حکومت تھا تو دیہی صنعتیں اس وقت زوال پذیر تھی۔ آزادی کے بعد بھی جب جدید صنعتیں ہندوستان میں ڈالی گئیں تو ہماری چھوٹے پیمانے کی صنعتیں ان جدید صنعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی اور زراعت پر منحصر صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوری نہ ملنے سے مجبور ہو کر شہروں کا رخ کرنے لگے۔ اتنا ہی نہیں بچوں، رعایتی کارروائیاں، عالمگیریت کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی پر منحصر صنعتوں کو جیسے ہی فروغ حاصل ہوا ہماری چھوٹی پیمانے کی صنعتیں اور ہمارے دیہی صنعتیں زوال پذیر ہو گئیں۔ صرف زراعت پر انحصار کرنے والے دیہی عوام ہی عام طور پر غریب ہیں۔ تقریباً 60% لوگ ابتدائی حلقے میں کام کرتے ہیں بچوں۔ ابتدائی حلقے یعنی زراعت، کاشتکاری کرنا، مویشی پالنا، مچھلی پالنا، مرغی پالنا، شہد کی مکھی پالنا وغیرہ، یہ تمام ابتدائی حلقوں میں آتا ہے بچوں۔ تو تقریباً 60% سے زیادہ لوگ ابتدائی حلقوں میں کام کرتے ہیں۔ اس حلقے سے ہونے والی آمدنی بہت کم ہے اور مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ شہروں اور دیہاتوں کے درمیان کا فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس فرق کو مٹا کر ملک کو ہمہ گیر ترقی کرنی ہو تو دیہاتوں کی ترقی نہایت ضروری ہے۔ تو بچوں، یہ سب کچھ اتنا سب کچھ ہمیں پڑھنے کے بعد آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہمارا سبق کون سا ہے۔ جی بچوں، آپ نے صحیح سوچا، آج کا ہمارا سبق معاشیات کا دوسرا لیسن دیہی ترقی ہے۔ بچوں، ساری بچے اپنی کتابیں کھول لیں، پینسل نکال لیں اور ساتھ میں ایک بک بھی رکھ لیں تاکہ پڑھتے وقت انڈرلائن کرتے ہوئے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو انڈرلائن کرتے ہوئے، نوٹ کرتے ہوئے ہم پڑھیں، تاکہ جب ہم بعد میں ایگزامس کے وقت لیسن پڑھیں دوبارہ لیسن پڑھیں تو ہمیں ہمارا سبق سمجھ میں آ جائے۔ تو بچوں، دیہی ترقی میں ہم ان چند اہم نکات کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اہم نکات: دیہی ترقی کے معنی اور اہمیت، لامرکزیت، دیہی ترقی میں پنچایت راج اداروں کا کردار، ترقی میں خواتین کا کردار۔ تو ان سب میں سب سے پہلے ہم دیہی ترقی اور ان کے معنی اور اہمیت پڑھیں بچوں۔ دیہی ترقی کے معنی، بچوں یہ دیہی ترقی کے معنی کیا ہیں، دیہی ترقی کی اہمیت کیا ہے، 2 مارکس کے کوشچنس میں ہمیشہ اینول ایگزامس میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں، اس لیے بغور سبق کو سنیں۔ یہ دیکھو بچوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیہات میں پکے مکان دکھ رہے ہیں، پکی سڑکیں ہیں، نقل و حمل کے اچھی سہولیات میسر ہیں یہاں پر۔ دیکھیے بچوں، دیہی ترقی دیہاتوں کی معاشی اور سماجی فلاح و بہبودی کو ہی دیہی ترقی کہا جاتا ہے، یعنی دیہاتوں کے ابتدائی پیشوں کو ترقی دینا، زراعت اور زراعت سے منسلک پیشوں کو ترقی دینا، دیہاتی سماج کو تمام بنیادی سہولتیں میسر کرنا اور دیہاتی لوگوں کو سیاسی کاموں میں ان کو حصہ داری دلانا۔ اس طریقے سے ہم دیہاتوں کی معاشی اور سماجی فلاح و بہبودی کریں گے تو ہم دیہی ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں بچوں۔ دیہی لوگوں کی معیاری زندگی بلند کرنا اور دیہاتوں کو فروغ دینا ہی دیہی ترقی کہلاتا ہے۔ یہ غریبوں کی سماجی، معاشی، سیاسی اور مذہبی کارروائیوں کا مجموعی عمل ہے۔ تو دیہاتوں کے پچھڑے پن اور غریبی کے اہم وجوہات کیا ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ دیہاتوں میں بنیادی سہولت کی کمی ہے،
یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیوں ہیں؟ دیہات پچھڑے پن میں کیوں مبتلا ہیں؟ وہاں پر غریبی کیوں ہے؟ دیکھیں بچوں وجوہات کیا ہیں. دیکھیے بچوں، اس میں اس تصویر میں بھی آپ کو دکھائی دے سکتا ہے کہ کس طریقے سے غریبی پھیلی ہوئی ہے. زراعت دیہاتوں کے پچھڑے پن اور غریبی کے اہم وجوہات: زراعت کی پسماندگی اور سست رفتار ترقی، خواندگی اور ہنرمندی میں کمی. خواندگی یعنی دیہات میں بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں بچے، اور ان کے اندر زراعت کو چھوڑ کر دوسرا ہنر بھی نہیں پایا جاتا. ہسپتالوں کی کمی ہوتی ہے وہاں پر، نقل و حمل کے کچے راستے ہوتے ہیں، یہ بھی دیہاتوں کے پچھڑے پن کی اہم وجہ ہے. مالیات کے انتظام میں کمی ہوتی ہے، بازاروں کا نہ ہونا. جب کسان اپنی کاشت کاٹ چکے ہوتے ہیں تو انہیں بیچنے کے لیے وہاں پہ بازار مہیا نہیں ہوتے بچوں. آپاشی کے کم اور محدود ذرائع، چونکہ کہا جاتا ہے ہندوستان کی زراعت مانسون پر مبنی ہے، تو ایسے حالات میں ہمارا مانسون غیر یقینی ہے بچوں. ایسے حالات میں آپاشی کے ذرائع رہنا بے حد ضروری ہے، جبکہ ہندوستان میں آپاشی کے کم اور محدود ذرائع ہیں. یہ تمام وجوہات دیہاتوں کے پچھڑے پن اور غریبی کے اہم وجوہات ہیں. دیہی ترقی کے لیے درکار ضروری اقدامات. تو ہم کون کون سے اقدامات کے ذریعے دیہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری حکومت نے کون کون سے اقدامات اٹھائے ہیں دیہی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے ترقی انسانی وسائل. بچوں جس طرح قدرتی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہے، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، یہ سورج کی روشنی ہے وغیرہ، ویسے ہی انسان بھی ایک اہم قدرتی وسائل ہے. تو انسان کو انسانی وسائل کیسے بن سکتے ہیں؟ انسانی وسائل کیسے بن سکتا ہے؟ انسان جب صحت مند ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہنر اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ ہندوستان کی دولت کو حاصل کر سکتا ہو، یعنی روزگار حاصل کر کے ہندوستان کی دولت حاصل کرنے کا روزگار کے ذریعے وہ ہندوستان کی دولت میں ایک حصہ حاصل کر سکتا ہے، تو ایسے انسان کو انسانی وسائل کہا جاتا ہے. تو ترقی انسانی وسائل، دیہی انسانوں میں کون کون سے اقدامات اٹھانا چاہیے جس سے ترقی انسانی وسائل ہو سکتے ہیں. یہ دیکھو بچے، یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پاک و صاف ماحول ہے، اور ہاسپٹلس کی سہولیات میسر ہیں. تو خواندگی پر توجہ دینا، صرف مردوں کی ہی نہیں بچوں، خاص کر عورتوں کی خواندگی پر توجہ دینا، پاک و صاف ماحول کے ذریعے اور صحت عامہ میں سدھار لا کر ہم ترقی انسانی وسائل حاصل کر سکتے ہیں. دیہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا، زمین کی اصلاح اور مقامی پیداواری وسائل کی ترقی. زمین کی اصلاح یعنی زمین میں کون سی زمین میں کون سی بیج بونا ہے، کون سی کھیتی کرنا ہے. زیادہ اپج دینے والے بیجوں کے ذریعے، کیمیائی کھاد کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ہر ایک دیہات کے وہاں کے مقامی پیداوار کو ترقی دے کے اس کے ذریعے دیہات کے لوگوں کو روزگار دے کر بھی ہم دیہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر دیکھ سکتے ہو بچوں آپ، زراعت کاشتکاری کے ساتھ ساتھ مویشی پالن ہے، مرغی پالن ہے، ایگ فارمنگ ہے، مچھلی پالن ہے، پھولوں کی کاشت ہے، اور ساتھ میں مٹی کے برتن تیار کیے جا رہے ہیں، پٹیاں بنائی جا رہی ہیں. تو ان سب کے ذریعے ہم ان ساری چیزوں کو ان سارے وسائل کو ترقی دیتے ہوئے ہم دیہی لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہوئے دیہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. دیہی ترقی کے لیے بنیادی سہولتیں. 4واں بچوں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بچوں، روشنی کا انتظام، راستوں پر روشنی کا انتظام کرتے ہوئے اور آپاشی کے مختلف ذرائع دیتے ہوئے، بازاروں کی سہولیات فراہم کرتے ہوئے، نقل و حمل کے ذرائع فراہم کرتے ہوئے، اور راستوں کو پکے راستوں میں تبدیل کرتے ہوئے، اور تربیتی مراکز بناتے ہوئے ہم
دیہی ترقی کو بنیادی سہولیات دے کر ہم دیہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ غریبی کے خاتمے کے لیے مخصوص منصوبے بناتے ہوئے، جی بچوں، غریبی کے خاتمے کے لیے مخصوص منصوبے بناتے ہوئے بھی ہم دیہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیہی ترقی کی اہمیت کیا ہے بچوں؟ اتنی ضروری کیا ہے جہاں جو ہم دیہی ترقی کو اہمیت دے سکتے ہیں؟ تو دیہی ترقی کی اہمیت بچوں، یہ ہمیشہ 3 مارکس میں پوچھا جانے والا سوال ہے۔ دیہی ترقی کی اہمیت کیا ہے؟ دیہی ترقی سے ملک کی مجموعی ترقی ہوتی ہے۔ دیہی ترقی سے مزید کئی پیشے ابھر کر ان کی سرگرمیوں کو وسعت ملتی ہے۔ زیادہ تعلیم اور ہنرمندی کی مدد سے پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہترین صحت دے کر، ہاسپٹلوں کی سہولیات دے کر، لوگوں کو بنیادی سہولیات دے کر اور دیہی لوگوں کو بہترین صحت دے کر، لوگوں کے کام کرنے کی قوت برداشت کو بڑھا کر ہم قومی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں بچوں، اور اس طریقے سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور زرعی آلات اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی سے دیہاتوں کی کل ترقی ہوتی ہے۔ یہ غریبی کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لامرکزیت، ڈی سینٹرلائزیشن۔ تو بچوں، دیہی ترقی کو اگر دیہاتوں کو اگر ترقی دینا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں بچوں؟ ہماری حکومت دہلی سے دیہاتوں کے مسائل اور دیہاتوں کو ترقی دینے والے منصوبوں پر تو نظر نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ دہلی سے ہو کیوں نہ ہو، ریاستی حکومت بنگلور سے ہوتی ہے بچوں، بنگلور سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے دیہاتوں کے مسائل کو سمجھنے اور دیہی ترقی کے منصوبوں کو بنانے کے لیے بنانے کا کام وہیں کے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اسے ہم لامرکزیت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جسے انگلش میں ڈی سینٹرلائزیشن کہا جاتا ہے۔ ہر دیہات کے نظم و نسق کا اقتدار اور ترقی کی ذمہ داری اس دیہات کے مقامی لوگوں کو دیے جانے کو لامرکزیت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ لامرکزیت کا مقصد دیہی سطح پر منصوبوں کی تشکیل اور ترقی ہوتی ہے، جسے ہمارے مہاتما گاندھی جی نے گرام سوراجیہ کہا ہے۔ لامرکزیت سے دیہات کے تمام لوگوں کی حصہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ پنچایت راج نظام دیہی لامرکزیت کو فروغ دینے کے لیے ہماری مرکزی حکومت نے پنچایت راج نظام کو دوبارہ جاری کیا۔ یہاں پر دیکھو بچوں، گاؤں میں پنچایت راج نظام کیسے ہوتا ہے۔ لامرکزیت کو فروغ دینے کے لیے 1993 میں دستور کی 73ویں ترمیم کے تحت پورے ملک میں ایک جیسے پنچایت راج ادارے قائم کیے گئے۔ اس پنچایت اداروں کو دستوری مقام حاصل ہے۔ اس ترمیم کے تحت پنچایت نظام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پنچایت راج نظام، ضلع پنچایت، تعلقہ پنچایت اور گرام پنچایت، یہ بھی پنچایت راج نظام کی ایک اہم خاصیت۔ ہندوستان میں جاری پنچایت نظام کے اہم خصوصیات: راست اور بالواسطہ انتخابات کے ذریعہ پسماندہ ذاتیں، پسماندہ قبائل، اقلیتیں اور خواتین کی مخصوص نشستیں دی گئی ہیں بچوں پنچایت راج نظام میں۔ مالیاتی انتظام کرنا، بجٹ تیار کرنا اور حساب رکھنے کی ذمہ داری بھی وہیں کے دیہات کے لوگوں کو ہی دی گئی ہے، پنچایت راج نظام کو ہی دی گئی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور دیگر عملے کی فراہمی۔ پنچایت کو تحلیل کرنے کے بعد، اگر پنچایت صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو اسے تحلیل کرنے کے بعد مضبوط اقدامات اٹھاتے ہوئے 6 مہینوں کے اندر لازمی طور پر نئے اقدامات کا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ پنچایت نظام کے خصوصیات ہیں۔ اور آج ہمارے کرناٹک کے پنچایت راج نظام میں 30 ضلع پنچایت، 176 تعلقہ پنچایت اور 6000 سے زائد گرام پنچایت موجود ہیں۔ دیہی ترقی میں
देही तरक्की में पंचायत राज इदारों का किरदार। तो पंचायत राज इदारे किस तरीके से देही तरक्की में देहातों को तरक्की देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गरीबी का खात्मा करके, देखो बच्चों, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, आम सहूलियात के मंसूबों को तश्कील देते हुए पंचायत राज इदारे देही तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा बुनियादी सहूलियात जैसे पक्के रास्तों की तामीर करते हुए, ज़ेर ज़मीन नालियों की तामीर करते हुए, पीने की पानी की फराहमी करते हुए, रास्ते पर रोशनी देते हुए, बैतुल खला, स्कूल, अस्पतालों की तामीर करते हुए, और इसके साथ साथ बाजार फराहम करते हुए, बाजार जैसे बुनियादी सहूलियात को फराहम करने की जिम्मेदारी भी पंचायत राज इदारों की ही होती है। इसके अलावा इब्तिदाई और सानवी तालीम, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर हासिल कर रहे हो बच्चों, 6 से 14 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम है। इसके अलावा देहात में ज्यादा से ज्यादा लोग नाख्वानदा यानी अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ लोगों को पढ़ाकर उन्हें भी ख्वानदा बनाना, ऐसी तालीम को तालीम बालिगान कहा गया है। और साथ में तरबियती मराकज खोलते हुए और माहौलियाती सहूलियात को फरोग देने के तहत पंचायत राज इदारे इंसानी वसाइल को फरोग देते हुए देही तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। आप इन सब तस्वीर में देख सकते हो। ग्राम सभा, पंचायत राज निजाम में ग्राम सभा एक अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में तमाम लोग एक जगह जमा हुए हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा एक अहम किरदार अदा करती है। कम अज कम 6 महीनों में एक मरतबा ग्राम सभा मुनक़्क़िद की जाती है, और इस सभा को मुनक़्क़िद करके गांव के तमाम राय दहिंदगान यानी ऐसे बिला इम्तियाज़ ज़ात, मिल्लत, मजहब, जिन्स बगैर किसी का इम्तियाज करते हुए तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी हो वो वोट देने का हक रखते हैं, तो इन्हें राय दहिंदगान कहते हैं। तमाम राय दहिंदगान ग्राम सभा में शिरकत करके रुकन बनते हैं और गांव के तमाम मसाइल पर बहस व मुबाहिसा करते हैं, और गांव को तरक्की देने के नए नए मंसूबे बनाकर उस पर भी बहस व मुबाहिसा करते हैं। इस तरीके से ग्राम सभा मुनक़्क़िद की जाती है। ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंचायत राज इदारे, तो हमारी पंचायत राज इदारे कौन कौन से मंसूबे बनाए हैं जिसके तहत देहातों को तरक्की दे सकते हैं। देखो, पंचायत राज इदारों ने महात्मा गांधी देहाती पेशों का मंसूबा के तहत देहातों में गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें देख सकते हो, जो लोग बेरोजगार होते हैं उन लोगों को महात्मा गांधी कौमी देहाती पेशों के मंसूबे के तहत बेरोजगार लोगों को रोजगार फराहम करते हुए गरीबी के खात्मे की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, अम्बेडकर वाल्मीकि योजना, आश्रिया योजना वगैरह तामीरी मंसूबों को जारी करके तमाम बेघर लोगों को मकानात तामीर करके दिए जा रहे हैं। तो हमारे पंचायत राज इदारों ने और हमारे मरकजी हुकूमत ने इन तमाम मंसूबों के तहत देहातों में तरक्की लाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ ये तस्वीर आप देख सकते हो बच्चों, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? अनाज दिखाई दे रहा है, राशन दिखाई दे रहा है। तो देहातों में राशनिंग निजाम को मजबूत करके जो गरीब लोग और मुफलिस लोग होते हैं उन लोगों के लिए दरकार अनाज कम से कम कीमत पर मुहैया करके गरीबी के खात्मे की कोशिश की जा रही है बच्चों। इसके साथ साथ देहातों में उम्र रसीदा, लागर, बेवाओं, नफ्सियाती मरीज, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों कितने बूढ़े लोग हैं, ओल्ड सिटीजन्स हैं हमारे,
اور ساتھ میں یہاں پر بھی ہیں یہ بچوں لا کر بیواؤں نفسیاتی مریض وغیرہ کی شناخت کر کے انہیں حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولتیں مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی فلاح و بہبودی کے کام بھی انجام دیے جا رہے ہیں. یہ بھی پنچایت راج ادارے ہی کر رہے ہیں بچے. اور خواتین کی خاطر خواتین کی خود امدادی اداروں کو قیام کر کے دیکھ رہے ہیں بچوں تمام لوگ یہاں پہ تمام عورتیں بیٹھ کر ایک جٹ بیٹھ کر کچھ میٹنگ کر رہی ہیں. تو یہ خواتین کی خود امدادی ادارے ہیں استری شکتی ادارے. تو ان کا قیام کر کے اس کے علاوہ دیہاتوں کے مقامی پیداواری سرگرمیوں کو فروغ دے کر ملک کی ترقی میں خواتین کی حصہ داری کا موقع دے کر بھی دیہاتوں کو ترقی دی جا سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ابھی ہمیں یہ تمام نکات جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان سب کے ذریعے ہم دیہاتوں کو ترقی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیہاتوں کی تہذیب کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ دیہاتوں میں میلے اور تہواروں کے تحت سماجی اور تہذیبی سرگرمیوں کو فروغ دے کر اور دیگر سرگرمیوں کے تحت دیہاتی ہنرمندی اور دیہاتی تہذیب کو مالا مال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت اور زراعت سے منسلک پیشے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں مویشی پالن ہے, مرغی پالن ہے, مچھلی پالن ہے اور سماجی جنگل بانی ہے. تو اس کے ذریعے بھی ہنرمند لوگوں کو روزگار دے کر دیہاتی ترقی کی جا سکتی ہے. آبپاشی کے منصوبے تالابوں سے کیچڑ اور گاد نکال کر چھوٹے پیمانے کی آبپاشی کی مدد سے زرعی آبپاشی کو پھیلایا جا سکتا ہے. گوداموں کو فروغ دے کر غذائی اجناس کو محفوظ کر کے ان تمام نکات کے ذریعے ہم دیہاتوں کو ترقی دے سکتے ہیں. دیہی ترقی میں خواتین کا کردار. ہر ملک کی معاشی ترقی میں عورتوں اور مرد دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ملک کی ترقی کے دو پہیوں کی مانند ہیں. خصوصاً دیہی ترقی میں عورتوں کا کردار فیصلہ کن ہے. زراعت کے شعبے میں عورتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. گرام پنچایت سے لے کر ملک کے صدر کے عہدے تک خواتین حکومت کے مختلف شعبوں پر سیاسی ترقی کے لیے کئی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. پنچایت راج نظام میں 33% مخصوص نشستیں خاص کر عورتوں کو ہی ریزرویشن دیا گیا ہے بچوں, جس سے ایک عام دیہاتی عورت کو بھی دیہی ترقی کے لیے کام کرنے کا موقع فراہم ہوا. آج کل کرناٹک کے پنچایت راج اداروں میں منتخب شدہ اراکین میں آدھے سے زیادہ عورتوں کا ہونا قابل غور بات ہے. خواتین کے خود امدادی ادارے یعنی استری شکتی ادارے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں دیہی علاقوں کی تمام خواتین ایک جٹ ہو کر ٹھہری ہوئی ہیں اور یہ خواتین کے خود امدادی ادارے ہیں بچوں, اور یہ استری شکتی کے ادارے ہیں. اس کے تحت ان اداروں کے تحت غریب عورتوں کو متحد کر کے ان کو خود کفیل بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان اداروں کے ذریعے خواتین آسانی سے قرض حاصل کر کے پیداواری سرگرمیوں میں محنت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ادارے دیہاتوں میں پائی جانے والی برائیاں جیسے نشاور, جوا, بچپن کی شادی, جہیز, ذات پات, عورتوں اور بچوں کا استحصال کو مٹانے میں بھی یہ ادارے استری شکتی کے ادارے اور پنچایت راج ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو بچوں اب تک ہم نے دیہی ترقی کا سبق پڑھا. بچوں دیہی ترقی کے معنی, اہمیت, لامرکزیت, پنچایت راج ادارے, دیہی ترقی میں پنچایت راج اداروں کا کردار, دیہی ترقی میں خواتین کا کردار, یہ تمام ہم نے پڑھا بچوں. تو اسی کے متعلق میں اب آپ کو چند سوالات کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے جواب دو گے. دیہاتوں کی ترقی ہی ہندوستان کی حقیقی ترقی ہے, یہ ڈیش کا قول ہے. جی بچوں صحیح کہا آپ نے, گاندھی جی. دستور کی ڈیش ترمیم کے مطابق ہندوستان ایک جیسے پنچایت راج ادارے قائم کیے ہوئے ہیں. ویری گڈ, صحیح جواب 73ویں ترمیم. تیسرا, پنچایتی ادارے ڈیش اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں. جی بچوں صحیح جواب دستوری.
देही गरीब औरतों को मुत्तहिद करके उनको माशी खुद कफील बनाने के लिए डैश तश्कील दिए गए हैं। जी, ये शक्तिला इदारे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। तो अब मैं आपको चंद सवालात घर पर देती हूँ, उन तमाम सवालात का जवाबात लिखना है और आप अपने टीचर से करेक्शन करवाने हैं। देही तरक्की से क्या मुराद है, इख्तिदार का लामरकजियत से क्या मुराद है, 3 मरहला वार पंचायत राज निजाम के बारे में लिखिए, किसी 2 रिहायशी मंसूबों के नाम लिखिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो मैं आज की क्लास खत्म करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.